الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ تمام ساتھی بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی مختصر وقت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اگر عملی طور پر قرآن پاک کو دیکھنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ گویا کہ تھیوری کی شکل میں، لفظوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو اتارا، اور اگر اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے عملی طور پہ بھیجا ہے تو اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ جو اخلاق، جو اصول، جو ضابطے، جو کچھ بھی قرآن تھیوری کی شکل میں انسانیت کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ سب کا کچھ پریکٹیکل عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہیں۔ اخلاق کا جو سب سے بلند درجہ ہے اس پر ہم میرے اور آپ کے نبی فائز ہیں۔ حضور کے اخلاق والا موضوع اتنا وسیع تر ہے کہ اگر انسانیت حضور کے اخلاق کو پہچان لے، جان لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو پوری انسانیت فلاح پا جائے گی۔ اور دنیا میں حضور کے اخلاق کی کسی دوسرے کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی۔ دنیا میں کوئی دوسری ہستی، کوئی دوسری شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جن کو حضور کے ساتھ میچ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، موازنہ کیا جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی شک نہیں کہ برگزیدہ ترین خلق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہستیاں اللہ کی نبی ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی بلند والا ہے، ہر نبی کا خلق بڑا اونچا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس حوالے سے بھی بڑی بلند و برتر ہے۔ وہاں پر
اکثر نبیوں نے اللہ کے سامنے دامن پھیلائے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، گر گھڑائے ہیں، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ عاجز آ گئے ہیں، مزہ چکھا دے ساری قوم جڑی ساری گل نہیں منتی۔ بڑے نبیوں نے اللہ سے بد دعائیں کی ہیں اپنی قوم کی۔ یہ یہاں پر اللہ نے جبریل امین کو بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم کریں تو یہ طائف کی وادی والے، یہ سردار جن لوگوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کی بستی کو یوں پیس دیا جائے گا جیسے گندم کے دانوں کو، جو کے دانوں کو پیس کر آٹا بنا دیا جاتا ہے، ان کی پوری بستی کو پیس کے رکھ دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ کے نبی خلق کے اس درجے پہ فائز ہیں، کہا اللہ نہیں، مجھے یہ پہچانتے نہیں ہیں، بیچارے مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو میرا پتہ نہیں ہے، یہ اپنی حالت میں سادگی میں میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ سمجھ جائیں گے، سارے نہ سمجھے تو ان میں سے کچھ سمجھ جائیں گے، یہ سارے ہی نہ سمجھے تو ان کی اولاد میں سے کوئی سمجھ جائے گا۔ ہائے ہائے، کاش کوئی سینہ ہو جو سمجھے اس صورت حال کو، یا اللہ ان میں کوئی نہ سمجھا، ان کی اولاد میں کوئی نہ سمجھا، ان کی نسلوں میں سے کوئی سمجھ جائے گا، ہدایت پا جائے، کچھ نہیں کہنا، میری خیر ہے، برداشت کر لوں گا، یا اللہ۔ خلق کا یہ والا درجہ، وہاں پر نبی بعض اوقات لوگوں کی تکلیفوں سے پریشان ہو کے اللہ سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ بس ہو گئی، اور یہاں پر اللہ کے نبی کسی موڑ پہ بھی مایوس نہیں ہوئے، مایوس ہی نہیں ہوئے، ایسے کریم۔ منافقوں کے لیے جن کے بارے میں پتا تھا پھر بھی دعا کر دے، یا اللہ بخش دے۔ جب اللہ منع کر دیتے پھر منع ہو جاتا۔ خلق کا اتنا بلند درجہ، جو جان کے دشمن تھے ان کے لیے بھی راہیں بچھا دیتے تھے، اور اپنے دور کی تو دور کی بات ہے، سجدوں میں پڑھ کے رو رہے ہیں، بلک بلک کے رو رہے ہیں، یا اللہ میری امت ہے ان کو بخش دو۔ قیامت والے دن کی فکر ہے کہ یا اللہ وہاں پر رسوا نہ کرنا میرے امتیوں۔ خیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی بات کر رہا ہوں، اخلاق کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہ گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، کسی کو سینے سے لگا دیتے ہیں، کسی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ یتیم ہے تو اس کو کہتے ہیں تو یتیم نہ سمجھ، تم محمد کو اپنا باپ سمجھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی ناتواں کمزور ضعیف بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے تو اس کا سہارا بن جاتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میں محمد تیرا بیٹا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا ایک یار بنا ہوا تھا دیہات کا رہنے والا، پنڈا دے رہن والے بیچارے کئی لوگ تہذیب تمدن تو ذرا دور ہوندے نے، تعلیم کم ہوتی ہے،
یہ دیہات کا رہنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، ملتا، حضور اس کو کھڑے ہو کے ملتے، جب الوداع کہتے دور تک اس کو آگے الوداع کہنے کے لیے جاتے۔ وہ جب دیہات سے آتا نا حضور کے لیے، دیہات کی کوئی چیز لے آتا، کوئی سبزی لے آتا، کوئی گاؤں کی کوئی اور سوغات لے آتا، وہاں سے کوئی دودھ لے آتا، اس طرح کی چیزیں لے آتا، تحفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس کو بھیجتے تو کچھ چیزیں یہاں سے بھیجتے، اور آپ کہتے ہوتے اے میرا پنڈ دا یار ہے، اے مینوں پنڈوں تحفے لے آ کے دیندا ہے تے میں شہر دے تحفے دینا ہے۔ کوئی یار نہیں کہ میں نبیوں کا نبی ہوں، لوگ میرے غلام ہیں، میرے پہ لوگ جانیں نشاور کر رہے ہیں، اس سے دوستی میں کوئی یار نہیں سمجھ رہے۔ بلکہ ایک دن وہ گاؤں سے آتا تھا، کوئی چیز بیچارہ بیچتا تھا اور فارغ ہو کے پھر حضور کے پاس آ جاتا۔ ایک دن بازار میں وہ گاؤں سے آیا ہے، ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا نہیں، بازار میں کھڑا ہو کے کوئی چیز بیچ رہا ہے، حضور کی نظر پڑ گئی تو حضور اس کے پیچھے سے گئے، چھپکے سے جا کے آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ ایسا مطلب تو سمجھ دیو نا، کسی دی اکھاں تے ہاتھ رکھ لیے تے دا مطلب ہوندا ہے پہچان میں کون ہاں۔ اچانک جب ہاتھ رکھے نا تو اس نے اس طرح ہاتھ سے پکڑ کے کہا کون؟ جب یہ کہا نا کون تو حضور نے ذرا ہاتھوں کو اور دبا دیا، تے اینی دیر نو حضور دے ہتھاں دا لمس چھونا دس گیا کہ اے تے میرا یار نے۔ حضور دے نرم و ملائم ہاتھ، حضور دے جسم اطہر دی خوشبو، حضور دا قرب جان گیا، پہچان گیا۔ لیکن ہن اے نہیں کہہ رہا کہ ہن دا دل کر رہا ہے کہ ہن میں بولا نا تے اے ہتھاں دا لمس ذرا لمبا ہو جائے، بلکہ حضور پیچھے ہیں تو اس کی کوشش ہے کہ حضور کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے۔ کچھ دیر کے ان لمحات کا اس نے خوب مزہ لیا تو حضور کہنے لگے نہیں نہ پہچاندا پیا؟ اس نے کہا میرے آقا میں آپ کو پہچان چکا ہوں، لیکن دل کرتا ہے کہ یوں ہاتھ آپ ذرا کتنی دیر تک میری آنکھوں پہ رکھے رکھیں۔ حضور نے فرمایا وہ کوئی خریدن والا ہے وے اس بندے نو، اس دے احادین کوئی خریدے گا؟ کہنے لگا اللہ دے نبی میں کوچا واں، سادہ واں، مینوں کون خریدن والا؟ مینوں خریدن والا کون ہے؟ اللہ کے نبی مسکرائے، کہا تو میرا یار ہے، تو کہنا ہے تینوں خریدن والا کوئی نہیں؟ تو اللہ نال بھی محبت کرنا ہے تے میرے نال بھی محبت کرنا ہے تے اوتھے موجود لوکاں نو میرے نبی نے آکھیا گواہ ہو جاؤ، اے میرا یار آندا مینوں خریدن والا کوئی نہیں، اللہ بھی تے میں اللہ دا رسول بھی ادا خریدار ہاں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اس کو سینے سے لگایا، کہا تو بہت قیمتی ہے، تو بڑا انمول ہے، یہاں تیری قیمت ادائی کوئی نہیں کر سکتا، تجھے پہچاننے والے کوئی نہیں۔ یہ حضور کے اخلاق تھے، یہ حضور کا پیار تھا۔ یمن کا ایک علاقہ تھا، غالباً اس کا نام زبیدی ٹائپ کا کوئی نام تھا، کوئی دیہات ہوگا، قصبہ ہوگا۔ مختلف علاقوں کے لوگ دور دراز سے آتے تھے مکے میں اور کچھ چیز بیچنے کے لیے لے آتے تھے۔
وہاں کا ایک آدمی مسافر بیچارہ 3 اونٹ بیچنے کے لیے مکے آ گیا. بڑے نسلی قسم کے اونٹ تھے. اس کو پتا تھا کہ مکے شہر میں نا ان اونٹوں کی کوئی صحیح قیمت لگائے گا. یہاں مکے کے اندر مختلف لوگ تھے، اچھے بھی تھے، غلط بھی تھے، کاروباری بھی تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے. لیکن یہاں جو چند سردار تھے ان میں ایک ابو جہل تھا. یہ کوئی اچھے کریکٹر کا مالک نہیں تھا. اچھے کریکٹر کا مالک نہ ہونے کا مطلب پنجابی جنہوں نے اسی کئی آنے ہیں کہ بدماش ٹائپ ہے، یہ ٹھائی گرا ہے، اس طرح قسم دے نوسر باز قسم دے لوگ ہر علاقے میں اس طرح کے ہوتے ہیں. کبھی کبھی جب ان ابو جہل جیسے سرداروں کا دل میں خیال آتا یا کبھی کبھی یہ کئی خامیوں اور کئی خوبیوں کے مالک لوگ تھے، جس طرف ان کا دھیان چلا جاتا، کئی زیادتی کی طرف چلا جاتا تو زیادتی بھی کر لیتے، کسی کی خیر خائی کا دھیان آتا تو کسی کی خیر خائی بھی کر لیتے تھے. لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ یہ سردار ہیں، نواب قسم کے لوگ تھے. یہ کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ بازار میں انہوں نے کوئی چیز لینی ہوتی نا تو باہر سے کوئی تاجر آیا ہوتا تو یہ بڑے طریقے سے ان سے چیز سستی لے لیتے تھے. جڑے ہوں نا ڈنگے لوگ انہوں نے بڑا بل آتا ہے، بڑا طریقہ آتا ہے کہ کیویں کسی کو مال کھانا ہے. بڑے داناؤں کی طرح نا بڑے ہوشیار بنتے ہیں. یہ کیا کرتے تھے یہ؟ مثلا ابو جہل نے کوئی چیز لینی ہے نا تو اس نے آ جانا ہے، انہوں تاجر کو کہنا یار یہ چیز تو بیچنی، ہاں کنے پیسے لینے نہیں؟ انہیں کہنا میں 4000 لینا. وہ یار انہیں پیسے منگنا پیا تو 1000 روپیہ لینے تھے 10. انہیں کہنا میری چیز کو 100-200 گھٹ کی گل کرو، 4000 کی چیز 1000 روپیہ مل. مطلب پتا کی ہوتا سی؟ ابو جہل نے 4000 والی چیز کا ریٹ لا دیتا 1000. ابو جہل دے نوکر اتنے دائیں بائیں موجود ہوندے سن. ابو جہل نے جہاں 1000 روپیہ ریٹ لا دیتا ہے نا اتنے ہوں کوئی دوسرا بندہ 4000 والی چیز کا ریٹ 1000 تو اتنے نہیں لائے گا. وہ ڈرے گا نا کہ ابو جہل کہے گا ماما میں 1000 روپیہ ریٹ لایا، تو بڑا چودھری ہے، تیرے کو بہتے پیسے نے، بہتے تنگ کرتے بھی. ان کا یہ طریقہ واردات ہوتا تھا. اس طرح کے اور بھی کئی طریقے ہوتے تھے. اچھا پھر تو مطلب ہے تو سانو نہیں نہ دینا مال، ایسا نہیں گلا سنا دینا نا یہ ڈنگے لوگ ہوں. اچھا یہ مطلب ہے میں تو سانو جواب دے رہا نا. ابو جہل کی نظر اس آدمی کے اونٹوں پہ پڑ گئی. اونٹ بڑے پیارے، اونٹ بڑے اچھے، بیچارہ مسافر بیچنے آیا ہے. ابو جہل کی نظر پڑی تو ابو جہل کہتا ہے یار بیچنے اونٹ؟ اس نے کہا ہاں. پیسے بتا کتنے ہیں؟ اس نے پیسے بتائے. اس نے اس کا تیسرا چوتھا حصہ ریٹ لگایا ابو جہل نے. وہ کہتا ہے یار چودھری صاحب سردار جی تسی کی کر دے پے ہو، کتنا ریٹ لگا رہے ہو آپ، کوئی تھوڑا بہت کمی بیشی کرو. کہتا ہے ابو جہل کہ نہیں دینا تو نہ دو، اتنے پیسے لینے ہیں تو بتاؤ. اور بڑے خاص سٹائل میں یہ بات ختم کر کے آگے نکل دیا. اب وہ بیچارہ بندہ اونٹ بیچنا چاہتا ہے، کوئی اسے ریٹ ہی نہیں لگا رہا. کون لگائے؟ کوئی گاہک کھڑا ہوتا ہے تو وہیں بندہ کو کان میں کہہ دیتا ہے کہ جناب وہ عمر نے نا، ابو جہل کا نا ایک عمر بن حشام سی نا، وہ جناب جڑے اپنے سردار جی عمر ابن حشام صاحب نے نا انہوں نے ریٹ لایا ہے. جو کہتا ہے نا اس نے ریٹ لگایا وہ گردن جھکاتا ہے آگے کو چل دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے.
وہ بیچارہ سارا دن گزر گیا، اس کے اونٹوں کا کوئی ریٹ نہیں لگا رہا۔ وہ بڑے مان سے، بڑی آس سے، بڑی امید سے آیا تھا، اونٹ نہیں بک رہے اس کے۔ اسی دن شام کو یا دوسرے دن وہ دیکھتا ہے کہ یہ مکے کے جو بڑے لوگ ہیں نا کہاں جمع ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر بیت اللہ کے صحن میں جمع ہوتے ہیں۔ وہ مختلف جگہوں پہ جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے یار کیسے لوگ ہو تم، مسافر ہوں میں، تمہارے علاقے میں آیا ہوں، اونٹ لے کے آیا ہوں، پھر تمہارے علاقے میں کوئی دوسرا تاجر کس طرح کوئی سامان لے کے آئے گا؟ تم ریٹ ہی نہیں لگا رہے، خرید ہی نہیں رہے، میں دوبارہ کس طرح آؤں گا؟ اس طرح کی باتیں مختلف جگہوں پہ کرتے کرتے نا بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچا تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھ چند ساتھی وہاں موجود ہیں، اور وہ یہی بات حضور کی موجودگی میں کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ادھر آؤ، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا یمن کے علاقے سے آگے فلاں وہاں قصبہ ہے، وہاں سے آئے ہو۔ کتنے دن ہو گئے؟ کہا اس طرح اتنے دن ہو گئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ ابو جہل نے، عمر ابن ہشام کہتے تھے اس کو، کہ تمہارے سردار نے ایک ریٹ لگایا تھا، اس کے بعد کوئی ریٹ ہی نہیں لگا رہا۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو میرے ساتھ۔ اخلاق اچھے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اے نہیں ہوندا غلط بندہ ملیا تو کہو جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، صحیح ملا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اسی سمجھنے بڑا اچھا اخلاق صوفیہ لائب ہے، ایسے سمجھنے ہیں نا۔ منافقت کو اچھے اخلاق نہیں کہتے، بزدلی کو بھی اچھے اخلاق نہیں کہتا۔ اخلاق اعلیٰ کردار کا نام ہے، اخلاق سچی اور صحیح بات پہ ڈٹ جانے کا نام ہے، اجلے اخلاق کسی مجبور مقہور کا ساتھ دینے کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا چلو۔ حضور گئے جہاں اونٹ کھڑے تھے، اونٹ دیکھے، اونٹ تھے بڑے ماشاءاللہ کمال۔ حضور نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست، کتنے پیسے؟ جتنے پیسے اس نے مانگے نا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل سے بھی اتنے ہی مانگے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ تیرے اونٹ تو اتنے کہ ہیں بلکہ اس سے بہتر ہیں، پر چل جنہیں تو پیسے مانگ رہے ہیں انہیں پیسے نال میرے نال ڈیل کرنا ہے، سودا کرنا ہے۔ کہنے لگا جی میں تو کوئی تھوڑا بہت 19-20 کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، ہوں تو میں تھک گیا آگ گیا وہاں، ہوں تو مینوں کچھ زیادہ گھٹ بھی دو گے تے بس ہوگی میری۔ حضور نے فرمایا نہیں، جتنے پیسے تم مانگ رہے ہو نا اتنی ہی دے دیتا ہوں، میری آپ کی ڈیل ہو گئی، سودا ہو گیا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ حضور نے اس سے نکیلیں پکڑ لی، سودا ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے پیسے اس کو ابھی دے دیے کہ نہیں دیے، سودا ہو گیا۔ اب میرے اور آپ کے نبی تاجر بن کے بازار میں کھڑے ہیں اونٹوں کے بیچنے کے لیے۔ ہوں پتہ چل گیا لوگوں کو کہ اے عبداللہ دے بیٹے محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خرید لیے ہیں۔ اب آنا شروع ہو گئے ہیں لوگ ریٹ لگانے کے لیے۔ کیوں؟ پہلے تے ابو جہل دا ڈر سی نا کہ کہے گا کہ ماما تو ریٹ لانا ہے میرے ریٹ دے اتے ریٹ، ہوں کیویں کہے گا؟ اب ایک آدمی آتا ہے پیسے مانگو، حضور نے زیادہ ہی مانگنے تھے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، ایک گاہک آیا، اس نے کہا جی 2 اونٹ لینے ہیں۔ حضور نے جتنے کے 3 اونٹ لیے تھے نا 2 اونٹ کا سودا اس سے کرنا شروع کیا، اور جتنے کے 3 لیے تھے 2 اس کو بیچ دیے، یعنی جتنے کے 3 لیے تھے اتنے پیسوں کے 2 اونٹ بیچ دیے، 1 اونٹ بچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاہک تھے، ضرورت تھی، اچھی چیز تھی،
گاہک آیا، وہ تیسرا اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ دیا۔ اگر پیسے پہلے اس کو دے دیے تو پھر تو دے دیے تھے، نہیں تو پھر بیچ کے آپ نے اس کے پیسے اس کو دے دیے۔ جو پیسے زیادہ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منافع مکے کے مخصوص خاندان کی بیواؤں میں وہ تقسیم کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جب اسے اونٹ لیے اعلان کیا کہ یاد رکھو جو کسی کی مجبوری کی وجہ سے، کوئی مسافر ہے تو مجبور ہے، کوئی بیچارہ کمزور ہے تو مجبور ہے، اس سے جو ناجائز فائدہ اٹھائے گا وہ اللہ کا مجرم ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی معافی نہیں دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور یہ جانی دشمنوں کے مالک کے ساتھ بھی ایسی رویہ تھا۔ جنگ بدر میں نا کافروں کو بڑا نقصان ہوا۔ صفوان بن امیہ، امیہ کا بیٹا تھا صفوان، اس کا باپ بھی، اس کا چچا بھی، اس کے رشتہ دار بھی، اس کا بھائی بھی، یہ جنگ بدر میں قتل ہو گئے۔ عمیر بن وہب اس کا بیٹا تھا، قیدی بن کے مدینے میں تھا۔ وقت کم ہے، میں 1-2 منٹ میں یہ 1-2 بات کر کے ختم کرتا ہوں بات کو۔ ایک دن نا عمیر بن وہب صفوان بن امیہ، امیہ کے بیٹے کے ساتھ یہاں مکے میں نا آپس میں ملے۔ عمیر کہنے لگا یار مینوں جنگ بدر نہیں بھلدی، جڑے اپنے ساڈے سردار قتل ہوئے نے وہ بھی نہیں بھلدے، تے میرا بیٹا جڑا قیدی مدینے چ مینوں وہ بھی نہیں بھلدا، تے جے میرے تے قرضہ نہ ہو، قرضہ ایک اگر مینوں دی فکر نہ ہوئے، بچیاں دی پالن دی فکر نہ ہوئے، تے میں اے دے بدلے چ نہ معاذ اللہ محمد نو جا کے مدینے چ کسے نہ کسے طریقے نال قتل کر کے چھڈا۔ امیہ دا بیٹا صفوان جڑا سی نا وہ کہنے لگا تو اس گل تے قائم ہے کہ ہاں کہ جے تیرا قرضہ لچ جائے، تیرے بچیاں دی فکر تینوں ختم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ قصہ مختصر وہیں بیٹھے بیٹھے ان کا باتیں ہوئی، معاہدہ ہوا کہ تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں۔ صفوان کہنے لگا جو میرے بچے جی میں اپنے بچیاں نو پالاں گا اس طرح تیرے بچیاں نو پالاں گا، میرا تیرا وعدہ ہو گیا۔ اپنی گل دے پکے لوگ سن رہو۔ اور عمیر بن وہب نے کہا ٹھیک ہے، تیاری کی، تلوار تیز کی، اس کو زہر میں ڈبویا، جو لگاتے ہوتے تھے ان کا طریقہ خاص تھا، مدینے چلا گیا، گلے میں تلوار لٹکائے، سواری باہر باندھی، برے ارادے سے مسجد نبوی کے صحن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کرنا چاہتا ہے۔ خود تو اس کو پتا تھا میں نے مرنا ہی مرنا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بھی ایک مسجد کے کونے میں 2-3 ساتھیوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، حضور ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، تو دیکھا کہ دور تلوار لیے نا یہ عمیر بن وہب، یہ کہاں سے؟ حضرت عمر بڑے تیز آدمی تھے، جرت مند بھی تھے، اور بالکل حاضر دماغ تھے۔ صرف حاضر دماغ ہی نہیں تھے، حاضر جسم بھی تھے، ایکٹیو بھی بڑے تھے۔ اپنے دوستوں کے بیچ میں سے چھلانگ لائی، وہ آگے بڑھے اور اس کو جا کے پکڑ لیا، اس کو گلے سے، اس کی تلوار سمیت اس کو نا، اور گھسیٹ کے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جانا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا عمر چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو۔ حضرت عمر نے چھوڑا، لیکن اپنے ساتھیوں کو کہا دھیان رکھنا ہے بندہ میں نے صحیح نہیں لگتا۔ حضور نے فرمایا اوے عمیر کیسے آئے ہو؟ کہا اپنے بیٹے کو ملنے آیا ہوں۔ تو یہ تلوار کیسی؟ کہا جی ویسے تلوار ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا اوے عمیر تو کی سمجھنا ہے، تیرے ارادیاں دا اللہ نو پتا نہیں کیا؟ حضور کو اللہ نے وحی کر دی نا، دل میں القاء کر دی، وحی کر دی۔ کہا عمیر تجھے پتا نہیں ہے کیا تم دونوں صفوان بن امیہ اور تو مکے میں فلاں جگہ پہ بیٹھے نہیں، تمہاری آپس میں گیٹ میٹ نہیں ہوئی؟ تم پلان کر کے سازش کر کے تیرے قرض کی ذمہ داری صفوان نے نہیں اٹھائی، تیرے بچوں کے پالنے کی ذمہ داری اس نے نہیں اٹھائی،
تو کیا سمجھتا ہے اللہ کے علم میں یہ سارا کچھ نہیں ہے؟ اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کانپنے لگا۔ عمیر کہنے لگا اللہ کے نبی قتل کرنا ہے تو کر دو، لیکن ایک گل سمجھ آ گئی ہے کہ تسی اللہ دے سچے نبی ہو، میں نے تسی پاویں چھڈو پاویں نہ چھڈو، لیکن ایک گل سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ صفوان تے میرے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، طے ہوا تھا ہم نے تیسرے بندے کو بتانا نہیں ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہو، اللہ نے آپ کو بتایا، ورنہ پتہ کیسے چلا آپ کو؟ حضور نے فرمایا میں اپنے دشمنوں کو، جانی دشمنوں کو قتل نہیں کروایا کرتا، اگر تو مان گیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو کلمہ پڑھ، تو بھی آزاد، تیرا بیٹا بھی آزاد ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور ہمیشہ کے لیے پھر حضور کا غلام بنا، اور کہا کرتا تھا اللہ کے نبی اب دل کرتا ہے، جو دل میں میرے بغض تھا نا آپ کے بارے میں، وہ یوں محبت میں بدلا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اب میں پچھلے دھونے دو دوں۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر یہی میرا موضوع رہا تو میں انشاءاللہ اگلے جمعے اسی موضوع کو آگے چلاؤں گا۔ جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔